بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ مومن آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، دوسری بدخلقی۔ یعنی ایک کنجوسی مومن میں نہیں ہو سکتی اور دوسری بدخلقی یعنی برے اخلاق مومن کے نہیں ہو سکتے۔ یعنی کوئی شخص مومن ہو اور بخیل بھی ہو اور بدخلق بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اگر یہ بدخلقی بھی ہے اور بخیل بھی ہے تو فرمایا اس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ایمان ہی ختم ہو گیا ہو۔ جیسے ہر خوبی دوسری خوبی کو کھینچتی ہے، ایسے ہی ہر عیب دوسرے عیب کو کھینچتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ شح یعنی بخل کی ایک اعلیٰ قسم ہے، یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ دونوں چیزوں کا اجتماع، بخل بھی ہو ایمان بھی ہو، یہ گویا کہ ایک ضدین کا اجتماع ہے۔ جیسے آگ اور پانی کا جمع ہونا یہ محال ہے، یعنی آگ غالب ہے تو پانی کو بجھا دے گی، جلا دے گی، ختم کر دے گی، اور اگر پانی غالب ہے تو وہ آگ کو بجھا دے گا۔ ایسے ہی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے منافی ہیں، تو جو چیز غالب ہوگی تو آہستہ آہستہ دوسری کو یہ ختم کر دے گی۔ ایمان غالب آئے گا تو یہ بدخلقی ختم ہو جائے گی، بخل ختم ہو جائے گا، اور اگر بدخلقی اور بخل یہ زیادہ ہو گئے تو ایمان خطرے میں ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس میں اللہ جل شانہ نے یہ دو عادتیں پیدا نہ کر دی ہوں، ایک سخاوت، دوسرے خوش خلقی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو سخاوت کا عادی نہ بنایا گیا ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ سے تعلق اور محبت ہے تو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کو بے اختیار دل چاہے گا، کہ محبوب کے عزیز و اقارب کی خاطر محبت کے لوازمات میں سے ہے، اور جب مخلوق ساری اللہ کی عیال ہے تو ان پر خرچ کرنے کو ولی کا دل ضرور چاہے گا، اور اس کے عیال میں بھی جس کا تعلق اس کے ساتھ جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا ہی اس پر خرچ کرنے کو زیادہ چاہے گا، اور اگر نہ چاہے تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں بری خصلتوں یعنی بخل اور بدخلقی سے محفوظ رکھے، اور سخاوت اور خوش خلقی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق ہر ایک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارے ایک بھائی یاسر اقبال صاحب ہیں، کچھ عرصہ قبل ان کی ہمشیرہ محترمہ انتقال کر گئیں، انہوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک ہینڈ پمپ لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان بھائی یاسر صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب تک یہ نمازی حضرات مستفید ہوں گے، یہ مسجد کے قریب لگائے نلکا باہر، اس سے راہگیر بھی مستفید ہوں گے، محلے والے بھی، مسجد کے نمازی حضرات بھی مستفید ہوں گے۔ مسجد کے اندر ہینڈ پمپ نہیں تھا تو یہاں پہ لگایا ہے تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہوں۔ جتنے لوگ جب تک پانی پئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے اور اعمال کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ العزیز ان کو ملتا رہے گا، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور اس کا ثواب سارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ کی دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے دنیا مستفید ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو دوسروں کو نفع پہنچانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے اللہ کے ہاں بہت بڑا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے، پانی پلانے کی برکت سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ہوتی ہے، جنت الفردوس اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔